ایک گھنے جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا۔ وہ جنگل کا بادشاہ تھا، لیکن وہ بادشاہ جیسے پیش نہیں آتا تھا۔ وہ روزانہ بے رحمی سے جنگل کے جانوروں کو کھا جایا کرتا تھا۔ شیر کے خوف سے جنگل کے جانوروں نے چھپ جایا کرتے تھے اور خود اپنی بھوک اور پیاس مار کر سخت مشکل سے دوچار تھے۔ ایک دن سب جانور جنگل کے ایک محفوظ مقام پر اکٹھے ہوئے اور خوف سے بچنے کے لیے آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ آخر بہت سی باتوں کے بعد گیدڑ نے مشورہ دیا، میرا خیال ہے کہ ہم روز شیر کے ہاتھوں مرنے کے بجائے ایک ایک کر کے شیر کے پاس خود ہی چلے جایا کریں۔ اس طرح روزانہ شیر کسی ایک کو کھا لے گا اور ہم سب باری باری اپنی باری سے جائیں گے اور بلا خوف، ڈر اور سکون سے زندگی گزاریں گے۔ گیدڑ کے مشورے پر تمام جانور رضامند ہو گئے۔ ایک بندر نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری بات بالکل درست ہے۔ موت کے خوف سے بہتر ہے کہ ہم اپنی باری آنے تک سکون اور اطمینان سے زندگی گزاریں۔ جانوروں کی باتیں مکمل ہونے کے بعد گیدڑ خود شیر کے پاس گیا اور ساری بات بتائی۔ گیدڑ کی بات سننے کے بعد شیر نے کہا، میں بادشاہ ہوں، اسی لیے تم سب کی بات مان رہا ہوں، لیکن ایک بات غور سے سن لو، اگر کسی دن مجھے جانور ملنے میں تاخیر ہو گئی تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا، دوبارہ تم سب پر حملہ کرنا شروع کر دوں گا۔ شیر نے بڑے غصے سے یہ سب کچھ کہا۔ شیر کی باتیں سن کر گیدڑ نے ہاں میں سر ہلایا اور مان گیا۔ اس دن کے بعد تمام جانور روزانہ شیر کے پاس اپنی اپنی باری سے جانے لگے اور سکون سے اپنے پاس آ جانے والے جانوروں کو شکار کر کے شیر اپنی بھوک مٹانے لگا۔ یہ معاملہ ایسے ہی جاری رہا اور ایک دن شیر کے پاس جانے کی باری ایک خرگوش کی تھی۔ وہ خرگوش بہت ہی ہوشیار تھا۔ اس کو شیر کے پاس جانا منظور نہیں تھا اور اس نے شیر کو سبق سکھانے کی ٹھان لی اور ایک تدبیر سوچی اور آہستہ آہستہ شیر کی گفا کے پاس پہنچ گیا۔ دیر سے پہنچنے پر شیر کافی غصے میں تھا اور خرگوش کو دیکھ کر غصے سے کہنے لگا، میں نے تم سب کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر دیر ہو جائے تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ تم نے وعدہ خلافی کی ہے، اس لیے اب میں جنگل میں جا کر اپنے من چاہے جانور کا شکار کر کے کھا جاؤں گا۔ معاف کر دیجئے بادشاہ سلامت، غلطی ہو گئی، لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ آپ پہلے وجہ سن لیں، پھر چاہے مجھے مار کر کھا لیجئے گا۔ کیا بات ہے؟ جلدی بتاؤ۔ بادشاہ سلامت، جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو رستے میں مجھے ایک شیر ملا۔ وہ مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ میں نے آپ کی بہادری کی بات اس شیر کے سامنے رکھی، لیکن وہ شیر آپ کے بارے میں بہت برا بھلا کہنے لگا۔ یہ سن کر میں نے غصے سے کہا، تم ہمارے جنگل کے نہیں ہو تو ہمارے بادشاہ کے بارے میں ایسی بات مت کہو۔ یہ سن کر شیر مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ سن کر میں نے اس کو کہا، اگر تم مجھے مارو گے تو یہ دیکھ کر ہمارے بادشاہ سلامت تمہیں ہرگز نہیں چھوڑیں گی۔ تم اس شیر نے کہا، تمہارا بادشاہ میرا کیا ہی بگاڑ لے گا، میں نے کئی ہاتھیوں کو اپنے پنجے سے مار گرایا ہے، تمہارا بادشاہ ہو یا کوئی اور میرے ہاتھوں بچ نہیں سکتا اور میرے سامنے کوئی بھی ٹک نہیں سکتا، میں اسے ختم کر دوں گا۔ میں نے اس سے کہا، تم ہمارے بادشاہ سے آ کر بات کر لو۔ تب اس نے کہا، میں کیوں آؤں؟ تمہارے بادشاہ میں دم ہے تو اس کو ہی ادھر لے آؤ۔ بادشاہ سلامت، اسی لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ یہ سنتے ہی شیر غصے سے کہنے لگا، چلو ابھی مجھے اس کے پاس لے کر جاؤ، میں اس کو ختم کر دوں گا۔ یہ سننے کے بعد خرگوش شیر کو جنگل میں موجود ایک کنویں کے پاس لے گیا۔ بادشاہ سلامت، اس کے اندر دیکھیے، وہ وہیں پر موجود ہے اور آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، آپ اس کو اچھا سبق سکھائیے۔ شیر غصے سے کنویں میں جھانکنے لگا اور غصے سے دھاڑنے لگا۔ تب دوسری جانب اس کو ایک دوسرا شیر دھاڑتا ہوا محسوس ہوا۔ تب خرگوش نے کہا، دیکھیے اس کو کتنا فخر ہے، وہ آپ کو کتنا نیچا دکھا رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ شیر کو جوش دلانے لگا۔ شیر نے بنا کچھ سوچے سمجھے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ کنویں
میں کوئی بھی نہیں تھا۔ شیر پانی میں ہاتھ پیر مارتا کنویں سے نکل نہیں پایا اور کنویں میں ہی اس نے دم توڑ دیا۔ خرگوش نے اپنی عقل مندی سے نہ صرف اپنی حفاظت کی بلکہ تمام جانوروں کو بھی بچا لیا۔